ڈالنا اور ان کی بعد بننے کی تمام مشکلات کو آسان بدل دینا. آمین یا رب العالمین. بلند در صلوات محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی هدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. محمد وآل محمد وعجل فرج محبته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على محمد وانجل فرجا أما بعد فقد سبحانه وتعالى في محكم الكتاب الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. صلوات على محمد واجل فجمع من آج مسلسل چھٹا روز ہم آپ کو 22ویں سپارے سے سورہ فاتر کی آیت نمبر 32 ہے. جا خالق کا فرمان کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں یہ عربی گرامر کا اصول ہے جو آیت ثم سے شروع ہوئی، یعنی ایک کام کے بعد دوسرا کام بلا فاصلہ ہے. اللہ نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا کہ ہم نے اپنے عباد میں سے قرآن کے وارث چن لیا اور ہم آپ کو ہدیہ کر چکے. دیکھیے اللہ نے اپنے عباد میں سے چنے. یہ عباد، یہ عبدیت، یہ عام چیز نہیں ہے. اگر میں سمجھا سکوں دیکھیے جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی خدا کا محبوب. آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا، جب تک اس کی عبدیت کی گواہی نہ دیں آپ کی نماز نہیں. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبدیت کا ذکر پہلے، رسالت کا ذکر بعد. آپ مولا علی کے اتنے فضائل پڑھتے ہیں کہ علی عین اللہ، علی لسان اللہ، علی وجہ اللہ، علی ید اللہ، لیکن علی نے کس پر فخر کیا ہے؟ اس بات پہ نہیں کہ میں کعبے میں پیدا ہوا، اس بات پہ نہیں کہ میرے لیے ذوالفقار اتری، بلکہ اس بات پر کہ پروردگارا میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے گہوارے میں بول رہے ہیں انی عبد اللہ اتانی الکتاب
وجعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں، صاحب کتاب ہوں، اللہ کا نبی ہوں، یعنی کتاب بعد میں، نبوت بعد میں، عبدیت میں۔ اللہ نے کہا میں نے عام لوگوں میں سے نہیں چنے، خود ہی بتا دیا کس میں سے چنے، کیا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر کیٹیگری کی فمنہم ظالم لنفسہ، یا ان میں سے دیکھو اللہ کے بندوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں نا، اللہ نے کہا کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، یعنی حضرت آدم تک نے کہا کہ مالک ظلم کر دیا میں نے، حضرت یونس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، انہیں نہیں چھوڑتے، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، یا کچھ ایسے بھی ہیں کبھی اچھائی کبھی برائی ملا جلا رہ جان، انہیں بھی نہیں چنا، کہ پھر وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ نہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، کہ ہم نے انہیں چن لیا جو ہر معاملے میں نیکیوں میں آگے نظر آتے ہیں، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہ اللہ کا ان پر کبیر فضل ہے، بڑا فضل ہے۔ اب ذرا سنیے گا، ہم مسلسل آج 6واں روز ہو گیا، ہم نے کہا قرآن آپ کا شکر کرو کہ اگر آپ کی زبان پہ قرآن ہے تو دل میں وارث ہے قرآن، شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں وہی وارث عطا کیے جو قرآن کو وارث کیے، کوئی مذاق بات نہیں ہے، دنیا قرآن پڑھ کر بھٹک رہی ہے، ہدایت کی راہ سے دور ہو رہی ہے۔ تو اب بس آج جو جملے دینے آپ کو کیا کریں، دیکھیے اگر آپ نے قرآن وارث سے لیا تو مولویوں سے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ تعویذ دیں یہ کریں، اثر ہوگا نہیں ہوگا، اثر ہوگا ضرور۔ میں ذمہ داری کے ساتھ بتا رہی ہوں، دیکھیے اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اہل بیت ہو، وہ نبی کا صحابی ہو، وہ نبی کی زوجہ ہو، جس نے حقیقی درس لیا اس نے قرآن میں اثر دکھایا دنیا کو۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ترمذی شریف سے روایت ہدیہ کر رہی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات محمد، اب یہ دیکھیے کیونکہ ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں آپ وظیفہ بتا دیجئے، یہ دعا پوری نہیں ہو رہی، وہ دعا پوری نہیں ہو رہی، میں نے کہا بھائی کیسے پوری ہوگی، آپ ڈاکٹر سے دوا بھی لیتے ہیں تو ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اپنی مرضی سے دوا کھاؤ تو کہاں سے اثر ہوگا، پہلے دیکھو نا ڈاکٹر کی مرضی کیا ہے۔ میں نے کہا آپ قرآن ہم جیسی ذاکراؤں سے پوچھ کر اثر نہیں ہو رہا، میں نے کہا بھائی کیسے اثر ہو، ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، اور قرآن کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کا نام ہے یقین اور ایمان۔ یقین ایمان ہو تو کیا ہوتا ہے، سنیے نبی اصحاب کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں، ایک جگہ سے گزرے، کچھ لوگ سامنے آ گئے، یا رسول اللہ ہم پریشان ہیں، ہمارے بچے کو سانپ نے کاٹ لیا، آپ کے اس قافلے میں کوئی ایسا ہے جو سانپ کے اثر کا توڑ جانتا ہو؟ اس سے پہلے کہ نبی کچھ کہتے ایک صحابی کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر چلو میں چلتا ہوں، مجھے لے کر جاؤ، چلے اس صحابی کو لے کر، اب نبی کا قافلہ انتظار میں ہے، کچھ دیر کے بعد وہ آئے تحفے تحائف لے کر، صحابی کے ساتھ نبی کے قدموں میں تحفے ڈالے، کہ یا رسول اللہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کے صحابی نے سانپ کا اثر توڑ دیا، شکریہ کر کے گئے، تو نبی نے صحابی کو دیکھا، دیکھ کر کہا اچھا تم سانپ کے توڑ کا اثر جانتے تھے؟ اس نے مسکرا کر نہیں۔ یہ اثر کیسے ہوتا ہے سنیے،
पूरा पूरा कुरान पढ़ रहे हैं, बेहा नहीं रही, कोई यकीन नहीं, कोई ईमान नहीं। सुनिए, जैसे नबी ने कहा तुम्हें शाम के दौड़ का असर पता था, नहीं सरकार मुझे तो नहीं पता था। नबी ने कहा ये तो कहते हैं शिफा देती, तुमने उसका शाम के जहर का असर जाहिर कर दिया। तो उसने मुस्कुरा कर कहा सरकार मुझे दौड़ थोड़ी आता था, मैं तो आपके पास बैठता हूँ ना, मैंने आपसे सुना था कि सूरह फातिहा में हर बीमारी का इलाज है। तो जब इसने कहा तो मैंने सोचा जहर का काटना भी तो जाहिर है बीमारी है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, फातिहा जाके पढ़ी। हम पूरा कुरान पढ़ना जरूरी। आपने कभी नोट किया कि मजलिस की इब्तिदा पे कोई जाकिर या जाकिरा आपसे कहते सूरह फातिहा, आपने सूरह फातिहा पढ़ी, हमने हाथ चेहरे पे फेर दिया। कभी सोचे को जानते हैं ये हाथ चेहरे पर क्यों फैल जाता है? और वो फातिहा पढ़ने के बाद सुन लो ताकि पता चले तुम फर्शे अज़ा पर क्या लेने आते हो। असल में मैंने पढ़ा था कि खातिमुल अंबिया को दर्द सर होता था, सब जानते हैं, नबी को दर्द शकीका उठा करता था, और जब नबी को दर्द सर होता तो नबी हाथ उठाकर फातिहा पढ़ते और उन हाथों को अपने चेहरे पर फेरते, असर जाहिर हो जाता। तो देखो तुम्हें क्या अच्छा तरीका उलमा ने बता दिया, बैठो तो पहले फातिहा पढ़कर हाथ चेहरे पर फेर लो ताकि जो दुनिया की परेशानियां हैं उनसे निजात पाकर फर्शे लेकिन कुरान पढ़कर असर उसी को मिलेगा जिसके दिलों में वारिस है कुरान भी है। चले अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, बचपन से सुना कि नबी पर पहली वही, क्योंकि भाई बात कुरान की है तो पता होना चाहिए पहली वही तो आई थी इक़रा बिस्मिल्लाह रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे खल्क़ किया। पहली वही ये थी ना, कुरान खोला तो पहली सूरह अल-हम्द, सूरह फातिहा, इक़रा तो नहीं है। जिंदगी रही तो कल इसी पर बात करूंगी, लेकिन अभी एक सवाल कर रहे हैं। पहली वही कहाँ आई थी नबी पर? गारे हिरा में। ऐसे तो मैं आप सबसे पूछूं कि गारे हिरा में वही क्यों आई थी? ये पहली वही नबी के घर में क्यों आई? ये पहली वही किसी सहाबी के घर में क्यों आई? गारे हिरा में क्यों आई? नबी गारे हिरा में कर क्या रहे थे जो वही आई? बहुत सारी बातें दुश्मन ने खानदान रिसालत में मौलिक ने छुपा रखी थी, आम करते ही नहीं है। मेरा सबसे सवाल है नबी गारे हिरा में कर क्या रहे थे जो वहां पर वही आई? देखिए सब जानते हैं कि खाने काबा में बहुत सारे बुत रखे और वो बुत
قوموں کے تھے. کہا جی یہ بوت بنی ثقیف کا، یہ بوت بنی تیم کا، یہ بوت بنی امیہ کا. ذمہ داری سے بتائیے ان میں کوئی بت بنی ہاشم کا تھا؟ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ ان میں بنی ہاشم کا کوئی بت تھا. آپ جملے کی لذت آپ لیجئے گا. نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے بنی ہاشم نے اپنا کوئی بت کعبے میں نہیں رکھا، اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد انہی بنی ہاشم نے اپنا قدم کبھی صقیفے میں نہیں رکھا. ان کا کوئی بت کعبے میں نہیں ہے. کوئی بت. یہ کون ہے؟ کہ اس وقت کئی قومیں تھیں. کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی کافر، کوئی مشرک، کچھ ایسے بھی تھے جو دین حنیف پہ تھے. دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم کے دین. اور جو دین ابراہیم پر تھے ان کا کوئی بت نہیں تھا، وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا. ان کا کوئی بت تاریخ سے آج تک ثابت نہیں ہو سکا. تو نبی علیہ السلام تھے. تو میں نے پڑھا کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو یہ بنی ہاشم اعتکاف میں چلے جاتے اور اعتکاف میں جا کر اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتے. یعنی جو بنی ہاشم کا طریقہ تھا وہی عبادت کا نبی کا طریقہ تھا. تو چکے جو ماشاءاللہ قاری کو بھی کرائے ہیں انہوں نے کہا دو پتھر لگے، دو پتھر، دو کیوں؟ ایسے سے جہاں نبی ہوتے تھے وہی نبی ہوتے تھے. مجھے تو کسی بات کا ہے کہ مسلمانوں کو وہ تو یاد رہا جو نبی کے ساتھ غار ثور میں تھا، وہ تو یاد نہیں رہا جو نبی کے ساتھ غار حرا میں تھا. کتنی اچھی بات ہے. وہ غار حرا میں یعنی پہلی وحی حضرت علی کے سامنے. اور ایک چیز کی آواز علی نے سنی. کتابوں نے لکھا علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون رو رہا ہے؟ کہ ابلیس. اس کا مطلب ہے قرآن نازل ہو تو ابلیس ہی سوچا کہ یہ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا. ایسے ہی اب مجھے بتائیے اگر لیلۃ القدر میں نازل ہوا، لیلۃ القدر تو ایک رات ہے جسے اللہ نے کہا یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. اور پھر مانو کہ ایک رات میں قرآن نازل ہوا تو پھر کوئی سورت مکی کیوں؟ کوئی سورت مدنی کیوں؟ کوئی میدان میں، کوئی گھر میں، کوئی سفر میں. یہ کیا؟ اس کا مطلب کوئی راز. جب میں نے شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کو پڑھا تو انہوں نے لکھا دراصل اللہ نے جو شب قدر میں قرآن نازل کیا تھا وہ بیت معمور پہ نازل کیا. یہ بیت معمور کیا ہے؟ بچوں کی آسان سے تو بیت یعنی گھر، معمور یعنی آباد، یعنی ویران گھر میں قرآن نہیں اترا، آباد گھر میں قرآن اترا. کیا یہ کیا ہے بیت معمور؟ کچھ علماء نے کہا بیت معمور یہ اللہ کا وہ گھر ہے جس کی شکل کعبہ ہے. آپ ابھی بیدار نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے حضرت آدم کو جب جنت سے نکالا گیا تھا بیت معمور کی یاد آتی تھی، اللہ کے گھر کی یاد آتی تھی. تو اللہ نے کہا اسی بیت معمور کی شبیہ ہم دنیا میں بنا رہے ہیں جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے بیت معمور کی شبیہ میں کعبہ بنانا جائز ہے تو کربلا کی شبیہ میں عزا خانہ بنانا جائز ہے.
فرشتے اس گھر کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور جو ایک دفعہ طواف کر لے اسے دوبارہ طواف کی اجازت نہیں ملتی۔ حدیث سنی بھی کچھ یاد آ رہی ہے، میں نے کہا اللہ اللہ، یہ بیت معمور ہے، 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، پھر انہیں دوبارہ اجازت نہیں ملتی، اور نبی نے کہا میرے حسین کا وہ جگہ جہاں حتیم کی طرح حسین دفن ہے، وہاں پر بھی روز 70,000 ملائکہ طواف کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آ جائے اسے دوبارہ اجازت نہیں ملتی۔ مطلب جو مقام بیت معمور کا ہے وہی مقام حرم حسین کا۔ جی خوش رہو۔ اب سنیے علماء نے کہا جناب وہ بیت معمور ہے، آباد گھر، جہاں اللہ نے ایک ساتھ قرآن اتارا، پھر ضرورت کے مطابق آیتیں وہاں سے اترتی رہی۔ نہیں، شیخ مفید نے کہا نہیں یہ پورا قرآن بیت معمور وہ نہیں تھا جوش پہ ہے، تب بیت معمور مصطفیٰ کا دل تھا۔ یہ بھی تو آباد گھر ذکر خدا سے، بیت معمور آباد گھر کو کہتے ہیں نا، کہ یہ گھر کبھی ویران ہی نہیں ہوا، ذکر خدا سے ہمیشہ آباد رہا۔ تو اللہ نے یہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ اتارا تھا، پھر بھی آپ نہیں سمجھے، کہا یہ قرآن قلب نبی پر اترا ہے، اور نبی نے کہا فاطمہ قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ اب سمجھ میں آیا سیدہ آئے تو نبی کھڑے کیوں ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج بلند یاد رکھیے، اگر قرآن میں اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو آج میں ایک اثر دکھاؤں اور پھر گفتگو سمیٹوں۔ نبی نے کہا تھا فاطمہ میرا دل ہے، یا فاطمہ آگ سے بچانے والی ہے۔ صحیح مسلم شریف انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اصل میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے پہلے جہنم میں جائیں گے، جہنم کے آگ میں جلیں گے، پھر انہیں جہنم سے نکالا جائے گا، پھر ان پر جنت کا پانی چھڑکا جائے گا۔ پہلی جگہ انہوں نے کہا ان کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر پہلے وہ جل گھن کے اچھی طریقے سے اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے، تو پھر انہیں جہنم سے نکال کر اس پر جنت کا پانی چھڑک کر انہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ کا کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو پہلے جہنم میں جائیں گے پھر جنت کا پانی چھڑک کر یعنی ان کو پاک کر کے جہنم کی آگ سے پھر انہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ میں نے کہا آپ شکر کیجئے، لوگ جہنم سے وایا جنت میں آئیں گے، پہلے جہنم جائیں گے پھر جنت آئیں گے، لیکن شکر کرو تم سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ وجہ بتا رہی ہوں، اس لیے کہ نبی کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ، اور فاطمہ کہتے اسے ہیں جو جہنم کی آگ سے بچا کے لے جائے۔ اس کا بس مجھے اتنا کہنا ہے، خوش بختی ہے فرش رضا پر آنے والوں کے لیے، کیونکہ قول معصوم ہے کہ ہماری جدہ کو فاطمہ لقب دیا اس لیے گیا کہ وہ
محشر کے میدان سے اپنے حقداروں کو، حسین کے عزاداروں کو ایسے چن کے لے جائے گی جیسے طائر، جیسے پرندہ برے دانوں میں سے اچھے دانے چن کے لے جائے گا۔ یعنی شرف ہے۔ میں اسی لیے بار بار کہہ رہی ہوں، آپ شکر کیا کرو، جب فرش اعزاء سے گھر جایا کرو، سب سے پہلے اس بات کا شکر کہ ہماری صرف کتابیں شریف نہیں، امائیں بھی شریف۔ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ یہ نعرے حضرت اپنے جوش میں سارے مجمع نعرے حیدری زور سے لگاتا ہے۔ میں نے کیا کریں، بتاتے ہیں امائیں شریف۔ جبھی تو یہ نعرے لگاتے ہیں حضور سے، لیکن یہ میں نے کوئی جذبات میں نہیں کہا، آپ کو ایک صحابی کا نام بتا رہی ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ ترمذی شریف نے اس روایت کو لکھا۔ اچھا سارے شریفوں نے اچھی روایتیں لکھی، کیوں نہ بتاؤں آپ کو تاکہ یہاں سے آپ فیض لے کر جائیں۔ انہوں نے لکھا کہ ایک معتبر ترین صحابی جنہوں نے صحابوں میں سب سے زیادہ طول عمر پائی، جانتے ہیں وہ کون صحابی ہے؟ جس کے دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں کوئی صحابی نہیں ہے، سب سے آخری صحابی جس نے اتنی طول عمر پائی، کیونکہ اس کے بعد تابعین تھے، تبع تابعین تھے، لیکن صحابی کوئی نہیں۔ وہ ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ حدیث کتاب پڑھتے ہیں، بڑا بھروسہ تھا اہل بیت کو ان پر اور انہیں اہل بیت پر۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 7 معصوموں کا زمانہ دیکھا اور 6 معصوموں کی زیارت کی۔ اور دیکھو آخری جملے کہنے جا رہے ہیں، فخر کرنا کیوں؟ ہر نعرے سے زیادہ علی کے نعرے پر تمہارا خون جوش مارتا ہے، اس کی وجہ بتا رہی ہوں۔ یہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ سب سے زیادہ جیے، امام باقر تک یہ حیات تھی۔ واقعہ کربلا میں جو آپ سنتے ہو کہ امام کے چہرے یہ جب واپس آئے ہیں قافلے والے، تو حضرت جابر پہلے صحابی کہ جنہوں نے قبر حسین کی زیارت کی، یعنی اس کا مطلب ہے قبر حسین کی زیارت کرنا سنت صحابہ ہے۔ ایک صحابی ابتدا میں سب سے پہلے اہل بیت سے بھی پہلے صحابی آیا تھا۔ یاد ہے نا وہ واقعہ چہجو کا، جو چہجو کے حالات یہی صحابی بوڑھے ہو گئے ہیں، آخری وقت میں آنکھوں سے ضعیف ہوتے ہیں، امام باقر تک کے زمانے تک جیے ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن حج کے مہینے میں حج پر موجود تھے۔ تو جب حاجی ماشاءاللہ اپنے قد سے زیادہ آواز نکالی اس نے، اور پھر بھی جتنی اس نے آواز نکالی آپ لوگوں نے بھی آواز نکالی۔ خدا کرے ایسے بچے اپنے ماں باپ کے سائے میں پروان چڑھے کہ جنہیں بچپن ہی سے یہ نام اور نہ وجہ بتا دوں کیوں نام ان کی زبان پر آتا ہے۔ حضرت جابر حج کا موقع تھا، پوری دنیا سے لوگ آ کر خانے کعبہ کے طواف میں مصروف تھے کہ اسی وقت حضرت جابر نے غلاف کعبہ تھاما اور کام کرتا، یا ایھا الناس، اے لوگوں آؤ، میں تمہیں ایک حدیث رسول سناؤں۔ عرصہ ہے، اتنا عرصہ ہو چکا، ایک صحابی رسول جو آخری صحابی ہے، لوگوں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، یعنی یہ وہ ہے جس نے نبی کی زیارت کر رکھی ہے، اس نے نبی کے لبوں کو جنبش دیتا ہوا ہوتا ہوا دیکھا ہے، اس نے وہ سنا ہے جو نبی نے براہ راست کا، اور اس کے کانوں نے سنا۔ لوگ قریب آ گئے، ہاں ہاں جابر ہمیں سناؤ، حدیث رسول سناؤ۔ تو سنو گے کیا حدیث رسول سنائے؟ جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت جابر نے کہا، اے لوگوں، خاتم الانبیاء نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت ولایت علی پر کرو۔
आवाज हो क्या अपने बच्चों की तरबियत वलायत अली पर करो, क्या वलायत अली उन्हें पेश करो। अगर कबूल कर लें, जुमला जाहिर नहीं करना, खातिमुल अंबिया का फरमान, काबे का गिलाफ पकड़कर जाबिर सुना रहे हैं। क्या नबी ने कहा था अपने बच्चों की तरबियत वलायत अली पर करो। अगर तुम्हारा बच्चा वलायत अली को कबूल कर ले तो शुक्र का सजदा करो, और अगर कबूल न करे तो माँ के किरदार की तहकीक करो। या अली या अली या अली इसका मतलब है अली हलाली खून में आती है, बाकी तो खाली जगह खुद कर ले। हलाली खून में ये वलायत अली आती है। और माँ ने खयानत नहीं की तो हर मुश्किल पर हर खुशी ये नाम ज़बान पर। और जिन्होंने खयानत की अपने काम में, अपने किरदार में, आप देख लीजिए उनके बच्चे कितने पढ़ लिख जाएं लेकिन अभी उनसे हजम तो आप क्या समझ रहे हो कि किताबें सही नहीं पढ़ी, नहीं अम्माएं सही नहीं। इसीलिए आज भी जहाँ जहाँ कोई छोटा बच्चा जबान पर नाम अली लेता है, माँ के किरदार को सलाम करता है। ये जो आप दूर दूर से बशिया पर आते हैं, माँ बाप को दुआ दुआ या आपने मोहब्बत अहले बैत अपने माँ बाप से विरासत से। दुनिया हैरान होती है कि नबी को पढ़ना नहीं आता था, नबी को लिखना नहीं आता था, नबी ने तलवार नहीं उठाई, नबी की बहादुरी हम नहीं जानते थे, हमें पता ही नहीं कि नबी के बाजू में कितनी ताकत है। शायद इसीलिए खातिमुल अंबिया के नवासे से दुआओं में अली अकबर को मांगा था, क्योंकि हुसैन चाहते थे। जिन्हें नहीं पता कि नबी कैसे लड़ते, वो एक दफा अली अकबर को लड़ता था। इसीलिए आज मैं वो मंजर बयान कर रहा हूँ, याद रखिएगा। यूं तो हर किसी ने मैदान जंग की और बड़ी जमा मर्दी से लेकिन जानते हैं उनमें अली अकबर कौन था? इन्हें समझाने के लिए एक जुमला कहूँ। शब आशूर तारीख कहती है हजरत अब्बास ने शहजादे अकबर को बुलाया, हुक्म चचा सुना, शहजादे आए, हजरत अब्बास मकबर लगता है, हजरत अब्बास एक कुर्सी लगा के बैठे थे। हजरत अली अकबर के आते का शहजादे आप इस कुर्सी पर बैठे। अली अकबर का चचा आप खड़े हो, ये बेअदबी है कि मैं बैठ जाऊं? क्या नहीं मेरे लाल, तेरे चचा की ख्वाहिश बैठ जा। जब चचा की ख्वाहिश हुई तो अली अकबर बैठ गए, लेकिन अगला जुमला मकबर में अजीब था कि जैसे ही अली अकबर बैठे वैसे ही अकबर के कदमों में हजरत अब्बास बैठ गए। अली अकबर ने खड़ा होना चाहा, घबरा के कि चचा आप यहाँ कदमों में कहाँ बैठे हैं? तो हजरत अब्बास ने इशारा किया, अकबर अभी बैठे। अली अकबर बैठे, सुन सको? अली अकबर ने देखा चचा मुसलसल एक टिकटिकी से चेहरे अली अकबर देखा,
इंसान परेशान हो जाता है, पलक भी नहीं चलता है, क्या हो गया है, ऐसे ऐसे मुझे देख रहे हैं। अकबर, मुझे पता है कल चेहरा अली अकबर, तुझे पता है परसों मांगा है उसने तुझे, कोई कैसे समझ ही नहीं सकता। आप हर शहादत पढ़ते हैं, लेकिन अली अकबर की शहादत मैं समझती हूँ आज तक हाँ कोई जाहिर अदा ही नहीं कर सकता, क्योंकि हुसैन ने सबके लाशें उठाई। हाँ, किसी का लाशा उठाया तो कमर झुक गई, किसी का लाशा उठाते हुए कहा दोस्त मेरा कुव्वत बाज़ू गया, लेकिन फिर भी लाशें उठाए ना। जाइए मक्तल से पूछिए कि जब हज़रत अब्बास भी शहीद हो गए तो अली अकबर आए थे बाबा के पास, बाबा दुश्मन मजाक उड़ा रहा है कि हुसैन अब कोई नहीं है जो भेजो मैदाने काज़ा, बाबा मुझे इजाजत दीजिए। तो हुसैन ने पेशानी चूम कर कहा था अकबर तू मेरी कैफियत समझ नहीं सकता, क्योंकि तेरे बाद कोई अकबर जैसा बेटा मेरी कैफियत नहीं समझ सकता। देखो जुमलों में इमाम हुसैन की कैफियत समझाने की कोशिश करूंगी। हर एक को जब रुखसत किया हुसैन ने तो उलमा ने लिखा एक दफा गले लगाया, किसी ने कहा 2 दफा गले लगाया, लेकिन अली अकबर के लिए उलमा ने लिखा जब अकबर बढ़ना चाहते हुसैन आवाज देकर कहते अकबर ठहरो तेरी आंखों को छू लूं, फिर बढ़ने लगते तो आवाज देते अकबर ठहरो तेरे रुखसार छू लूं, कभी कहते अकबर ठहरो तेरा सीना छू। अली अकबर ने कहा बाबा मुश्किल हो जाएगा, ऐसे करना मुश्किल हो जाएगा, बाबा बस अब इजाजत दीजिए। अच्छा जा मेरे लाल, मैंने इजाजत दी। देखो जिम्मेदारी इसके साथ मक्तले लहू का जुमला पढ़ रही हूँ। जैसे ही अली अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े ने दौड़ना शुरू किया, हुसैन ने बाहें फैला कर पीछे दौड़ना शुरू किया। वो 57 बरस का बूढ़ा था, वो घोड़े की तेज रफ्तार, क्या करते हुसैन अमामा भी उतार दिया, अमामे को कमर से बांध दिया, हुसैन दौड़ रहे हैं पीछे पीछे बाहें फैलाए हुए कि अचानक अली अकबर के घोड़े के सामने कोई काली चादर में लिपटी हुई बीबी आ गई। आकर अकबर घोड़ा रोक, वरना तुझसे पहले मेरा हुसैन मर जाएगा। आज खुदा तुम्हें तुम्हारे जवानों की बाहर दे। जैसे ही अली अकबर ने घोड़ा रोका, मुड़ के देखा बाप दौड़ते दौड़ते गिर चुका है। हाय हुर्मते हुसैन, देखो अली अकबर बड़े बाहों से पकड़ कर उठाया। तब बाबा मना किया था ना मेरे पीछे न आइए। हुसैन ने कहा अकबर मैं कब आ रहा हूँ, मेरा कलेजा खींच। हुसैन बुलंदी पर खड़े हो गए, क्या मेरे लाल जब देख रहे हैं ये वाहिद शहीद है। उलमा ने कहा ऐसे जज की कि चुच कर बड़े बड़े पहलवानों को अली अकबर वासिले जहन्नम कर रहे थे। पूछा क्यों?
जाऊंगा वो मेरे बाबा से करेगा। मेरा बाबा अली में सुबह से रात उठ अभी जब हो रही थी सारे साथ की आवाज अली काली पोता है, एक एक आते रहोगे तो कयामत तक जंग खत्म नहीं होगी। मिलके हमला करो। किसी जालिम ने पुष्ट से नेज़ा मारा, वो सीने को चीरता हुआ नेज़ा बाहर आया, उसने खींचना चाहा, फल हाथ में रहा, नेज़ा टूट के कलेजे में रह गया। अली अकबर ज़मीन से जमीन पर आवाज गूंजी, अलैका मिन्नी अस्सलाम। हुसैन बुलंदी पे खड़े देख रहे थे, आवाज सुनते ही हुसैन गिरे। साहिबे औलाद बैठी होना, हुसैन उठते हैं गिर जाते हैं, उठते हैं गिर जाते हैं। फिर आवाज मेरे लाल कुछ नजर नहीं आ रहा, तू आवाज दे तो तेरा बाप तुझ तक पहुंचे। ठोकरे खाते हुए अली अकबर के सराने आए, सुन सकोगे हुसैन अपना रुखसार अली अकबर के रुखसार पे रखा और एक गुरबत का जुमला कहा। सुनोगे वो जुमला? कहा अकबर मर गया हुसैन, अब कोई मुझे क्या मारेगा, मार दिया तेरी मौत ने। अब दुश्मन सूखे गले पर खंजर ही तो चलाएगा। अरे हुसैन लाशा उठाना चाहते हैं, तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ जो तड़प के रो रहे हो। अब सुनो गुरबत हुसैन, आसमान रो रहा है, शरीयत मुस्तफा रो रही है। हुसैन अकबर को उठाना चाहते हैं, फिर लिटाते हैं, फिर उठाते हैं, फिर लिटाते हैं। सुन सकोगे क्या किया? ये गुरबत है हुसैन की। जब जनाजा अकबर का नहीं उठाना तो क़याम की तरफ देखा, वहाँ छोटे छोटे बच्चे दरे क़ैमा पर खड़े थे। कितने छोटे थे ये, कोई जानता है कितने? क्योंकि 10 और 11 बरस के बच्चे तो मारे जा चुके थे ना। ये 3 बरस के, ये 4 बरस के, ये 5 बरस। हुसैन की गुरबत देखो, छोटे छोटे बच्चों को देखा, देख कर बच्चों बाप बूढ़ा है, लाशा जवान, लाशा जवान का है, आओ मेरी मदद करो। लोग कहते हैं छोटे छोटे बच्चे दौड़े, किसी ने अली अकबर के पैर संभाले, किसी ने हाथ संभाले, किसी ने पुष्ट पे हाथ रखे, चला अली अकबर का लाशा। अम्मा फिजा ने देखा, सर पीट लिया, कभी भी कयामत आ गई। एक बार बेटे का लाशा ला रहा है, सबसे मातम बिछाओ, सबसे मातम बिछी, अली अकबर का लाशा रखा। उस